ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین حکومت اور اپوزیشن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 2 سال سے زیادہ موجودہ حکومت کو ہو گیا. اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, حکومت کہاں کھڑی ہے, کسی بھی اندر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست میں موجود ہیں. اس وقت شدید ٹکراؤ ہو گیا ہے. دوسری طرف یہ دونوں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ کام یہ ہے کہ دونوں غداری کا جو عظیم جرم ہے, جو خطرناک جرم ہے, جو بڑے تکلیف دہ جرم ہے, جو انتہائی ذلت آمیز جرم ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے بانٹ رہے ہیں. وہ ان کو غدار کہہ رہا ہے, وہ ان کو غدار کہہ رہا ہے. اور ملک ہر قسم کے بحران کا شکار ہے. میں کس بحران کی بات کروں؟ آئینی بحران دیکھ لیں ابھی جو ہوا ہے, سیاسی بحران کہہ لیں, معاشی بحران کہہ لیں, سفارتی بحران کہہ لیں, انتظامی بحران کہہ لیں, ہر قسم کا بحران موجود ہے. اور ایک طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جی یہ حال ہے عوام کا کہ بے روزگاری میں بہت اضافہ ہو چکا, بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. اور فگر بھی ہے ہمارے پاس, اور گورنمنٹ کی فگر اگر کوئی مانگے دے بھی دیں گے ہم. دوسری طرف آپ کے مہنگائی میں آپ دیکھ لیں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے. عوام کے بیسک مسائل کی بات کر رہا ہوں. اور تیسری طرف دیکھ لیں کہ غربت اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے, اور عوام ان بنیادوں کے اوپر یا تو خودکشی کر رہے ہیں, ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, وہ بھی لے لیجئے اگر چاہیں تو آپ جو اماؤنٹ ہے, جو چیز ہے. اور دوسرا کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ کرائم ریٹ اس وقت بڑھ گیا ہے. اور آپ اب دیکھ لیں ایک نئی لہر دہشت گردی کی آ گئی ہے. وہ 2 صوبے جہاں پر سیکیورٹی تھریٹس آئے وہیں دھماکے ہو گئے دونوں. اور دھماکے میں کے پی کے دھماکے میں کیا بات کر رہے ہیں وہاں کے آئی جی اور کامران منگل صاحب. پہلے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کروں گا, پھر اپنے ساتھیوں کا نام گا, پھر پروگرام سٹارٹ کروں گا ایک بریک کے بعد. آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. 5 سے 6 کلو گرام تھے بارود. اسپیسیفک تھریٹ کوئی یہاں کا نہیں تھا بھائی, جنرل تھریٹ تھا. تھریٹ بہت پہلے بڑا تھا, اس کو نیوٹرلائز کیا ہے, اور باقی یہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں واقعات. آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جس دھماکے میں معصوم بچے شہید ہوئے تقریباً 10 کے قریب, اور 100 سے زیادہ جو اس وقت زخمی ہیں, ان میں نازک حالات بھی ہے. اور آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بے حسی کا عالم دیکھے, وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے موٹے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مینٹلی طور پر تیار تھے کہ کوئی اے پی ایس جیسا واقعہ ہوتا, اور انہوں نے بہت بڑا کمال کیا ہے. تو کیا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے بعد آئی جی صاحب کو ریزائن نہیں دینا چاہیے؟ اور ایک اور کامران منگل صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں. وہ کہتے ہیں اگر سیکیورٹی ہائی الرٹ نہ ہوتی تو اس سے بڑا سانحہ ہوتا. یہ بات ہے. اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب رضا حیات ہراس صاحب, سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے, اتحاد ہیں حکومت کے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا یہ بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں ہراس صاحب کی طرف. ہراس صاحب, جو بھی موجودہ 73 سال میں آپ نے ملک کو دیکھا ہے, مزید اس 2 سال میں آپ نے دیکھا ہے, کیا کیا بحران ہے سب آپ کو پتہ ہے. میں صرف اپوزیشن اور حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی طرف آ جاتا ہوں سر, کہ ابھی عوام جو مر رہی تھی وہ جس طرح بے روزگاری ہے, جس طرح غربت ہے, جس طریقے سے بھوک و افلاس ہے, جس طریقے سے آپ کے مہنگائی ہے, ایک طرف تو یہ مار رہی ہے,
چھوڑیں ٹیکسز کے حوالے کو اور پیٹرول اور ٹیلی فون اور بجلی اور گیس اور یہ سارا چیزیں ایک طریقہ فوڈ انفلیشن اور پتہ کیا کچھ ہے. ایک طرف تو سر عوام کو یہ مار رہے ہیں سر, بہت بڑی تعداد میں بڑے زبردست طریقے سے مارا جا رہا ہے, اور اس میں کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خودکشی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ مارا جا رہا ہے, دوسری طرف اب دہشت گردوں نے مارنا شروع کر دیا ہے سر. پہلے بلوچستان میں مارا اور اب پشاور میں مارا ہے. تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا. لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستان کی قوم کے لیے. نہ جانے کتنی دفعہ آپ کے اس پروگرام سے آپ کے توسط سے متعدد بار یہ بات کی گئی, کئی دفعہ آپ نے اس بات کو سنا, کئی دفعہ یہ بات کی گئی, لیکن نہ جانے کوئی بھی ایک فرد واحد نہ آپ کی بات سن رہا ہے, نہ میری بات سن رہا ہے, نہ جو یہاں پہ ہمارے معزز پارٹیسپینٹس تشریف فرما ہے ان میں سے کسی کی کوئی بات کی سنوائی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہماری بات سنی ہی نہیں جانی تو ہم نے پھر خاموشی اختیار کر لینا ہمارے لیے سب سے افضل کام ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کس کو نہیں پتا, آج بھی جو میرے آنریبل بھائی تشریف فرمائے ان میں سے کس کو نہیں پتا کہ حالات کیا ہیں. ان اداروں کے لیے جو آج دن تک گیمز کھیلتے آئے ہیں یا کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ کیوں جی ایچ کیو کو آج تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جماعت کا آفس بن گیا ہے اور وہ جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے. عمران خان صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ جو گندا تھا وہ جی ایچ کیو کے کھاتے میں ڈال دیا. ان کی کہیں پہ وہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ بائی ڈیزائن ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی محب ہے, محبت کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ. میں بھی, جانڈیو صاحب بھی, ہمارے بلوچستان کے جو ہمارے بھائی تشریف فرمائے ہیں وہ بھی, آپ بھی, ہم سب پاکستان کی افواج کے محب ہیں. ایک ایک شخص, میں کسی ایک فرد کو, میں نہ نواز شریف صاحب کو, نہ زرداری صاحب کو, نہ عمران خان کو, نہ مولانا فضل الرحمان, میں کسی انسان کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی افواج کا سے محبت نہیں رکھتا. لیکن یہ رویے جو ہے نا کہ کسی کو غدار, ایک سیاسی بندہ کھڑا ہو کے دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے, یہ کیوں اس مقام پہ پہنچ گئے؟ آج تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ پوری قوم متفق ہو. پاکستان ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں گرے لسٹ کے لیے ابھی تک لڑکا ہوا ہے درمیان میں. دہشت گردی جو 1 سال 2 سال کے لیے ہمارے ملک سے تقریباً 2-3 سالوں میں ختم ہو گئی تھی, آج پھر سر اٹھانے لگی ہے. بلوچستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے جلسے میں کہہ دیا کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بلوچستان کے حقوق, جو ان کا حق بنتا ہے, اس کو دینے کے لیے وفاق کہتا ہے میں پیکیج دے رہا ہوں. تو یہ باتیں آخر ڈاکٹر صاحب یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیوں نہیں یہ انسان بن رہے؟ ان کو مجبوری کیا ہے؟ یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, پالیٹکس کے گریجویٹ ہیں, جاہل ہے, نشے میں ہے, ہوش نہیں ہے. ان کو مرنا کیا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ ہر معاملے میں یہ بلیم کرتے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے اب یہ بتائیے, وزیر خوراک پاکستان اور وزیر زراعت پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب, 200 روپے گندم کی قیمت بڑھائی ہے انہوں نے. مجھے یہ فیزیبلٹی بنا کے دکھا دیں, صرف فیزیبلٹی بنا کے دکھا دیں کہ پاکستان کی پر ایکڑ ییلڈ کیا ہے گندم کی, اور جو انہوں نے 200 روپے ریٹ بڑھایا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مارکیٹ میں آج گندم آپ 2200 روپے پہ بیچ رہے ہیں, وہ تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, قیمت یہ 1600 روپے رکھا رہے. یہ جاہلوں کی حکومت ہے, اندھوں کی حکومت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا فرمان ہے کہ جب میرے مالک کائنات کسی پہ ناراض ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بھی بند کر دیتا ہے, کان بھی بند کر دیتا ہے, اور ان کے دلوں پر بھی مہرے لگا دیتا ہے. مجھے اب یہ بتائیے یہ کس بات کا فخر کر رہے ہیں؟ میں نے کل تقریر سنی, تھوڑی سی وہ واٹس ایپ پہ وائرل ہوئی. اب یہاں پہ اتنا کس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ تقاریر سنے جو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی نیشنل اسمبلی میں. کیا فورن منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے؟ یہ ان کی انسانیت ہے؟ یہ کس موقع پہ یہ لڑنے کو تیار ہے؟ یہ لڑ سکتے ہیں کسی سے؟
مجھے وہ فوٹنگ بتائی جائے کہ ایک ایم این اے جو بیسیکلی وہ فیڈرل منسٹر بھی بن سکتا ہے، پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، ایک فیڈرل منسٹر کس کیپیسٹی میں تھریٹ کر رہا ہے اپوزیشن کو؟ کیا ذاتی کیپیسٹی میں کر رہا ہے یا اس کی بنیاد پہ کر رہا ہے جو ہم نے پہلے ابتدا کی؟ خدا را میں منت کرتا ہوں ان تمام اداروں سے، میں نے نہیں دیکھا کسی الیکشن، میں مانتا ہوں الیکشن فیئر، میں الیکشن ہارا ہوں، میں ہارا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں الیکشن ہارا ہوں، میری الیکشن پٹیشن بھی نہیں ہے، میں جب جیتا ہوں میرے خلاف الیکشن پٹیشن تھی، میں الیکشن ہارا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن ہارا ہوں، میں مان رہا ہوں الیکشن فری اینڈ فیئر تھے، میں نے پیٹیشن بھی نہیں کی، میں کسی ادارے پہ الزام نہیں دیتا، خدا واسطے ہمارے یہ ادارے ہیں، یہ ہمارے تحفظ کے لیے بنے، ہم ان کا تو کر لیں، ان کا تو تحفظ کر لیں۔ کیا ہماری پولیس کے اندر ڈاکٹر صاحب پلیز میری بات سن لیجئے، پولیس کے اندر، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر، صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کو شاذ و ناظر 1000 بندہ نکالیں گے، ایک انسپیکٹر ایماندار ملے گا، ایک پٹواری ایماندار ملے گا، شاید کوئی ایک آدھ ڈاکٹر یا نرسنگ سٹاف وہ بھی ایماندار مل جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حقیقت ہے فوج پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کو ایماندار ملیں گے، محب وطن ملیں گے، آج بہت سارے ایماندار جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں، اور خدا واسطے ان چند لوگوں کی خاطر میں حیران ہوں کہ اگر یہ جو تحریک چلنی شروع ہوئی ہے اپوزیشن کی، اگر جنوری میں یہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو کون کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے سر، یہ تو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے سر، میں ذرا کاکڑ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ سر کاکڑ صاحب، آپ سے جو میرا سوال ہے وہ اس طریقے سے، ایسا انٹرو تو آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن سر یہ جو ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو انفارمیشن دے کہ اس قسم کی دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ امن و امان، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، دونوں جگہ بلوچستان میں بھی ریڈ ہائی الرٹ جو ہے کا اعلان کیا گیا اور کے پی کے میں بھی اعلان کیا گیا، دونوں جگہ آپ کی حکومت ہے، مرکز میں آپ کی حکومت ہے، اور دونوں جگہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کئی سالوں بعد۔ کون ذمہ دار ہے، کیا وجوہات ہے؟ اور ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں سر، کہ یہ جو حکومت کے چند وزیر ہیں، ان کو کئی دنوں پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں دہشت گردی اس وقت ملک میں ہونے والی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ذمہ داری تو بہرحال صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہیں ان کی ہے، ان کو لینی چاہیے۔ جو بھی اس ملک میں معیشت کے حوالے سے فیصلہ ہو، سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلہ ہو، کوئی بھی رسپانسبل حکومت یہ نہیں کہے گی کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ میں آپ کے اس فورم پہ کھڑا ہو کے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض میری یہ ہے کہ نیکٹا جس ملک میں ہم خیر سے زندگی گزار رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ نیکٹا نے ایک وارننگ جاری کی۔ نیکٹا پچھلی حکومت نے ایک ادارہ بنایا تھا، آپ کے محبوب جو قائد ہیں پی ڈی ایم کے میاں نواز شریف صاحب۔ آپ کے سے کیا مراد ہے سر؟ آپ کے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ معذرت کے ساتھ سر، آپ سے مراد میری نہیں، آپ کیوں برا مان گئے؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بھی محبوب ہیں، اس میں کون سی برا ماننے والی آپ ہے؟ میرے لیے تو سبھی لیڈر ہیں، میرے لیے تو سبھی لیڈر ہیں سر، میرے لیے تو سبھی لیڈر ہیں نا، میرے تو آج وزیر اعظم عمران خان ہے، میں بھی آپ کے لیے لیڈر ہوں۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی محبوب ہیں، تو آپ نے تو ہمیں الگ کر دیا نا سر۔ میں نے کہا اب اگر آپ نے مجھے بات نہیں کرنی تھی، نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں کریں، لیکن آپ اپنی بات کو واپس لینا سر، لائٹر نوٹ پہ کہا کوئی ایسی بات نہیں لیتا ہوں واپس، آپ کے مقبول نہیں ہیں، آپ کو برے لگتے ہیں، خدا نخواستہ مجھے تو اچھے لگتے ہیں، 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، کہیں میرے کیا برائی ہے ان کی؟ کہنا میرے میں نے آپ کو صرف یہ یاد دلانے، نہیں میرے لیڈر نہیں ہے، مجھے محبوب ہیں، لیڈر میرے نہیں ہے، لیڈر میرا جام کمال ہے۔ چلیں سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، نیکٹا کا ایک ادارہ بنا جس میں جوائنٹ انٹیلیجنس کی انپٹ آتی تھی۔ پبلکلی بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے لوگوں نے
جب وہ ریلیز ہوا انہوں نے کہا جناب ایک کالعدم تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ نہیں ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس بدقسمت ماحول میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ کالعدم تنظیم کے ترجمان کی بات کی کریڈیبلٹی ہے, ریاست کے ادارے کو کوئی کریڈیبل نہیں سمجھتا. یہ حالت ہے ہماری. دیکھیں جس انداز میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل ہیں, مہنگائی ہے, انفلیشن ہے اور اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. رضا صاحب میرے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, پاکستان کی فوج پہ اس سے زیادہ سخت حملے ہوئے ہیں. مشرف دور میں یہ خود حکومت میں رہے ہیں, جس انداز میں فوج کا سیاسی کردار تھا اور جس طرح کی فوج پہ انگلیاں اٹھتی تھی اس طرح کا کردار تو آج فوج کا نہیں ہے نا. لیکن اس کے باوجود پچھلے 12 سال سے ایک سویلین ڈسپنسیشن ہے. اس سویلین ڈسپنسیشن میں الیکٹورل پروسیس پہ لوگ کوسچنز اٹھاتے رہے ہیں, کرتے رہے, لیکن جس انداز سے اس مرتبہ فوج کے سربراہ کو یا انٹیلیجنس کے سربراہ کو سسٹمیٹک وے میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے, یہ تو عمران خان صاحب نہیں کر رہے. یا یہ بھی عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو کہا ہے کہ آپ یہ اسٹریٹجی اپنائیں. اب اس کو بھی اگر عمران خان کی کرٹیسزم میں ڈالیں تو مجھے تو حیرت ہوگی. یہ ان کی اپنی چوائس ہے, یہ انہوں نے چوز کیا ہوا ہے کہ میں نے ان دو اشخاص کو کٹہرے میں لا کے پبلک اوپینین میں ان کی بیشنگ کرنی ہے. یہ میں تو نہیں کر رہا, یہ پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی, یہ جی ڈی اے تو نہیں کر رہی, ان کے الائز تو نہیں کر رہے ہیں. اور ایون پی ڈی ایم میں جو دوسری پارٹیاں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس ایکسٹریم پوزیشن پہ اوائڈ کر رہے ہیں. یہ محض میاں نواز شریف صاحب انڈیویجولی جب وہ لندن پہنچے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں ان کو ریشنلائز کیا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, ان کو ریوارڈ کیا جائے. 40 سال کی جو ان کی سیاسی زندگی ہے, اگر اس پہ میں تبصرہ کروں گا وہ بطور ایک سیاسی ورکر, کاکڑ صاحب نون لیگ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. اگر میرے سوال کا آپ جواب دیں تو وہ زیادہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. مجھے انٹرپٹ اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ ہوتے تو جواب دیتے. آپ نے خود ہی کہا کہ پی ڈی ایم کے دوسرے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس معاملے میں بول ہی نہیں رہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو میرا سوال تھا کہ آئیدر یہ حکومت کے وزیروں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, اور یہ دو جگہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے نیکٹا کی جو انفارمیشن تھی وہ انفارمیشن لیٹرز کے صورت میں صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کے حوالے سے ریلیز ہوئی, تو وزیر صاحب کو یا وزیروں کو بھی پتہ لگا. سر ڈیٹ سے پہلے وزیروں نے کہا ہے, ڈیٹ سے پہلے وزیر, وہ نیکٹا کی جو ڈیٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ کے کچھ محترم وزیر جو ہیں وہ دہشت گردی کے بارے میں عوام کو بتا رہے تھے. سر میں پھر آپ کو عرض کر دوں, اگر آپ کے اس سوال میں اگر کوئی اشارہ پنہاں ہے تو میں شاید اس اشارے تک پہنچنے سے یا سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات چل رہی تھی کہ سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے, بہت سارے لوگوں کی اسیسمنٹ تھی, بہت سارے لوگوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ انٹریکشن کے حوالے سے یہ سینس تھی یا انفارمیشن تھی, اور پھر وہ فارملی نیکٹا کے خط کے صورت میں سامنے آیا. اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا, بلکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم اس موومنٹ کو روکنے کے لیے اس کی بات چلائی جا رہی ہے تاکہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اٹھایا جائے اور اس تحریک کو روکا جائے. یہ بدقسمتی ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کالعدم تنظیم کے جو ترجمان ہیں ان کی بات کو روک کریڈیبل سمجھتے ہیں, لیکن ریاست کا ادارہ جس پہ آپ تھوڑا سا شاید برا مان گئے, جو اس دور حکومت میں نہیں اس سے پہلے دور حکومت میں بنا, اس کی انفارمیشن کی, اس کی معلومات کو کوئی سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لہذا میری گفتگو سے یا آپ کے ٹاک شو سے کس طرح لوگوں کو اس کی سنجیدگی کا ادراک یا احساس ہوگا. ٹھیک ہے سر. نہیں سر, میں بالکل کسی بات کا برا نہیں مانا, میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم لوگ جو اینکر ہوتے ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں. ہمارے لیے سب لیڈر ہیں, ایک کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے سب
اہم ہے. ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں, اپوزیشن سے بھی سوال کرتے ہیں, لیکن جب کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے لیڈر, تو اس کا مطلب ہے میرا لیڈر تو بھائی کون ہے, کیا ہے, میرے تو سبھی لیڈر ہیں نا. ٹھیک ہے, میں ذرا مولانا بخش معافی کے ساتھ بالکل اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ رہے ہیں, اور ابھی عمران خان وزیر اعظم ہیں, اور اس لحاظ سے پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. میں ذرا مولانا بخش چانڈیو صاحب کی طرف آ رہا ہوں. مولانا بخش چانڈیو صاحب کیا کہیں گے موجودہ صورتحال میں؟ ایک طرف عوام مر رہی ہے ان چیزوں سے. جی بولیں. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑی مدت ہو گئی تھی مجھے رضا ہراس صاحب کی نہ آواز سنائی دی تھی, نہ ان کو دیکھ سکا تھا. آپ کے ذریعے اس پیارے انسان کو مجھے سننے اور دیکھنے کا موقع ملا. میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں پریشان ہوں. آپ نے حکومت کے حوالے سے جواب دینے کے لیے انتہائی محتاط شخصیت کاکڑ صاحب کو بلا لیا ہے, جو باتیں کر بھی جا رہے ہیں لیکن تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. کاکڑ صاحب بڑے شائستہ انسان ہے, وہ باتوں میں آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ بھی گئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, چلیں اس کو چھوڑیں. میں آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جتنے بھی بحران آپ گنوا رہے ہیں وہ سب ایک بحران سے جنم لیے ہیں. اس ملک میں حکمرانی کا بحران ہے. اس ملک میں بدقسمتی سے جو حکمران بن کر آئے وہ خود کو حکمران نہیں سمجھتے. وہ ہر فیصلے کرنے سے پہلے پیچھے دیکھتے ہیں, فیصلے کر نہیں پا رہے, ان کے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں. وہ بار بار نوٹس لیتے ہیں, ان کے نوٹس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا. جب نوٹس دیتے ہیں مہنگائی کا, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. جب نوٹس دیتے ہیں امن امان کا, بدامنی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے ایک بڑا کام کا سوال پوچھا ہے ابھی کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے. یار ڈاکٹر صاحب سب پتہ ہے. میری تو بہنوں کی جیسی ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ, وہ 2 دن پہلے بتاتی تھی کل فلاں پڑھا جائے گا, کل فلاں کو لیب لے جائے گی, وہ لیب لے جاتی تھی. اب وہ تو دیکھو وہ سب ظاہر ہے ان کی اپنی سوچ تھی, ظاہر ان کو کشف ہوتا تھا تب وہ بتاتی تھی. اب یہ کشف تھوڑا شیخ رشید صاحب کی تو عمر ایسی ہے, اس عمر میں کشف آ جانا چاہیے, اس عمر میں یہ صلاحیت آ جانی چاہیے کہ وہ پیشن گوئی کرے کہ آج فلاں آدمی پکڑا جائے گا. ایسے ہی ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیشن گوئیاں کرنے والے وفاقی وزیر ہیں. درست کہا آپ نے, یہ وزیر پہلے جب بتا رہے ہیں اور صورتحال وہی ہو رہی ہے تو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کی پیشن گوئی کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے, جہاں جن کی جان جاتی ہے, یہ مجرم ہو جاتے ہیں. بتائیں قوم کو آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے نیب کل فلاں آدمی کو پکڑ لے گی, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں جلسے میں ایسا ہوگا. آپ جوابدار ہیں, آپ ایسے بچ نہیں سکتے. کچھ تو بتانا پڑے گا آپ کو قوم کو. ڈاکٹر صاحب پہلے دن سے لے کر مایوس کن تقریر وزیر اعظم کی, پہلے دن سے, بس میں تقریریں نہیں گنوا رہا, صرف آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں. پہلے دن کی تقریر یاد کرو, بھینسیں بیچیں گے, کٹے بیچیں گے, گورنر ہاؤس گرائیں گے, گاڑیاں بیچیں گے. اس ملک کو ایسا کھڑا کریں گے بھینسیں بیچ کر, گاڑیاں بیچ. پھر گاڑیاں کیوں خریدی آپ نے اپنے وفاقی وزراء کا پروٹوکول تو دیکھیں. آپ کو پروٹوکول برا لگتا تھا, نون لیگ کو پیپلز پارٹی میں بڑی تنقید کرتے تھے, جی اتنی گاڑیاں ہیں. اب آپ اپنا پروٹوکول دیکھیں. ٹھیک ہے, کسی بات میں پورے نہیں کھڑے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, بس بات ختم کر رہا ہوں. اس ملک میں حکمرانی کا بحران ہے, اداروں پہ الزام کی بات نہیں ہے. اور یہ تو خامخواہ کاکڑ صاحب ایسا بول رہے ہیں. کاکڑ صاحب کو میں آپ کو بتا, کاکڑ صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ. پی ٹی آئی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کی گفتگو کو, پتہ نہیں کس انداز سے بولنا شروع کرتے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں, بھائی آپ پی ٹی آئی میں گئے ہو, آپ اپنا بولنا کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اپنے دل کی بات نہ کرو, لیکن بات ایسی تو کرو جو آپ کے چہرے پہ جچے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سا بریک لیتا ہوں ناظرین, پھر واپس آتا ہوں.
ویلکم بیک. میرے تینوں محترم ساتھیوں کے لیے 5 منٹ میرے پاس ہے. جناب حراس صاحب 5 منٹ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کوئی حقیقی جمہوریت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ہم پھر ایک دفعہ مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سر ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل سوال ہے. میں قاصر ہوں ان پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سرٹنلی انارکی تو ہے. انارکی اور کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپوزیشن میں ہوں وہ اگر ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف کھڑی ہو جائیں اور وہ ملک کے اندر میسز کو وہ موومنٹ کی طرف لے آئیں تو وہ نیچرلی وہ انارکی تو ہو گئی. مارشل لا ایسے حالات ہی ماضی میں رہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا بھی مارشل لا ایسا ہی تھا. یحییٰ خان صاحب کا بھی ایسا ہی تھا. جنرل مشرف صاحب کے حالات اور تھے لیکن وہ اینٹی گورنمنٹ تھے. اس حالت میں مارشل لا آئی ڈونٹ نو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اور آج کا میڈیا اور آج کے ہمارے جو لوگوں میں اویئرنیس ہے. دیکھیے جو لاسٹ مارشل لا پاکستان میں لگا تھا وہ 1999 میں لگا تھا. اس کو 21 سال ہو گئے. یہ لانگسٹ ٹینیور ہے ایک لحاظ سے. جب بھی مارشل لا لگے ہیں 10-12 سال کے انٹرولز کے لیے لگتے تھے. پھر 10 سال مارشل لا پھر 10 سال وہ. تو ایک لحاظ سے یہ دو دہائیاں گزر گئی ہیں. تو 20 سال کے بعد کیا آج کے وقت میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنلی پاکستان کی اپنی عوام کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے؟ تو مجھے مارشل لا لگانا تو شاید اتنا آسان ہو جائے اس کو سسٹین کرانا بہت مشکل ہو جائے. پھر اسپیشلی جو آج کے وقت کی عدلیہ ہے یہ اس مارشل لا کو اپ ہولڈ کرے گی. آپ کا میڈیا اس مارشل لا کو اپ ہولڈ کرے گا. سیاسی بندے تو چند بھاگ کے مل جائیں گے چند ادھر ہو جائیں گے. تو یہ تو فیکٹرز چلتے رہیں گے. لیکن جو بدقسمتی ہے نا ہماری ڈاکٹر صاحب وہ جو بات آپ نے کی اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ہمیں کسی اور یہاں پہ میں سن رہا تھا میرے کوئی اور بھائی بھی بات کر رہے تھے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ وقت نہیں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر نا مڈ سلنگنگ کریں. ڈاکٹر صاحب جو بھی جس جماعت میں بھی ہے نا وہ قابل عزت ہے. چاہے وہ کاکڑ صاحب ہیں چاہے میرے بھائی چانڈیو صاحب ہیں میرے لیے بہت قابل عزت ہے. آج ان سے بھی آپ کے توسط سے یہاں سلام دعا ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ان کا ایک ویو ہے اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو سننا اس کو برداشت کرنا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے. ان کا بات کرنا ان کا پریروگیٹو ہے. میرا ان کو سننا اس کو برداشت کرنا یہ میرے لیے لازم ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں پالیٹکس میں ہوں. مجھے ہاں میں اس پہ عمل درآمد کروں نہ کروں وہ میرا اختیار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اسد عمر صاحب کو دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کے سب سے مخلص ساتھی ہیں. وہ جتنی گفتگو کرتے ہیں ان کا سگا بھائی ان کی نہیں مانتا. وہ ماشاءاللہ وہ ایک بھائی گورنر ہے ایک فیڈرل منسٹر ہے مطلب ایک سابقہ گورنر ہے ایک فیڈرل منسٹر ہے. رہتے بھی اللہ کے فضل سے ایک ہی گھر ہے. دونوں بھائیوں میں خدا نہ خواستہ کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں. لیکن دیکھ لیں یہ جمہوریت ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ذرا ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں روایات کے ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر میرا چھوٹا بھائی میری بات نہیں مانے گا تو مجھے سیاست میں آنے کا کیا فائدہ جو میرا بھائی ہی مجھے فالو نہ کر سکے. بدقسمتی سے جو آپ نے بات سوال پوچھا یہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ جواب کہ جب ایسے لوگ آ جائیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جن کا آگے کچھ نہیں پیچھے کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب جن کو کبھی زندگی میں پاکستان سے انٹرسٹ کوئی نہیں فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ ایک بریف کیس کے ساتھ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. پاکستان میں پتہ کیا ہے یا سرکاری منسٹری کا دفتر یا سرکاری ریزیڈنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب کچھ پاکستان سے باہر. جب ڈاکٹر صاحب یہ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں. ٹھیک وہ تمام چیزیں ٹھیک ہے سر. یہ ایک جملہ کہہ کے میں ذرا کاکڑ صاحب کی طرف سوال پہ جاؤں گا. میرے پاس ایک نوٹ ہے مہنگائی پر قابو پانے میں بیوروکریسی کی ناکامی ہے. پرویز خٹک ڈیفنس
جو منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ جو اگر قابو نہیں پایا جا رہا ہے یہ بیوروکریسی کی ناکامی، اور بیوروکریسی کا جو چیف ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو کا جو چیف ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ بتانا پڑے گا پرویز خٹک صاحب کو، کسی وقت انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سوال سر میرا آپ سے کاکڑ صاحب یہ ہے کہ کیا پاکستان موجودہ حالات میں اگر ہم ماشاء اللہ کی طرف بڑھ چکے ہیں اور ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو کیا پاکستان متحمل ہے اب ماشاء اللہ کا؟ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی. میں بالکل اعلان آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن ان دونوں کو بہت پروڈنس، میچورٹی، ڈیپتھ کے ساتھ اپنے ریجن کی بھی انالیسس کرنی چاہیے، اپنے انٹرنل ڈائمنشنز کی بھی انالیسس کرنی چاہیے. اور یہ جو رویہ جس میں پی ٹی آئی کے دوست ہوں یا نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، یہ جو ایک دوسرے پہ جغد بازی، تضحیق کرنا، تذلیل ایک دوسرے کی کرنا، اس کا فائدہ نہ ریاست پاکستان کو ہے، نہ اس معاشرے کو ہے، نہ ان جماعتوں کو ہے. بالآخر یہ جس نقطوں پہ ہم ایک دوسرے کی تضحیق کرتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہی تلاش کرنے پڑیں گے ہمیں. تذلیل سے کسی کی تشفی نہیں ہوگی، تذلیل کوئی جواب نہیں ہے، دلیل جواب ہے، دلیل سے بات کرنی ہوگی. اگر انفلیشن ہے، اگر ہم اکنامک میس میں ہیں، اگر ہمارے ٹیررزم کے چیلنجز ہیں، یہ پچھلے 15 سال سے تمام مسائل سے مختلف حکومتیں جڑی رہی ہیں. کسی نے کم پرفارم کیا ہوگا، کسی نے زیادہ پرفارم کیا ہوگا. چیلنجز ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. 22 کروڑ کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ریجمنٹلائز ہو چکی ہے، ادارے اور سول جو ملٹری ادارے ہیں وہ ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو امبیلنس ہے، اس کو ابھی تک میرٹ پہ کسی بھی سیاسی جماعت نے شاید جرت ہی نہیں کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس میں کون سے سٹرکچرل پرابلمز ہیں، کیوں یہ امبیلنس آ رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 40 سالہ جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں ان جماعتوں نے بھی، اور ہم جیسی جو نئی جماعتیں ہیں یا پی ٹی آئی ہے، ان میں کسی کو بھی ابھی تک اس سوال کا شاید میرٹ پہ ادراک ہی نہیں ہے کہ باقی اداروں کی جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیوں کم ہو گئی ہے. کیا پاکستان کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ فوج ایک ادارے کے طور پہ مضبوط ہو گئی ہے؟ اس مضبوط ادارے کو کمزور کرنا اس کا حل ہے؟ بہت سنجیدگی سے سوچیں. یا باقی جو ادارے سیولین ہیں ان کو مضبوط کرنے میں حل ہے؟ جب بارش ہوتی ہے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے مینجمنٹ کے لیے، جب لوکس آتا ہے تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے. الیکشن کرانے ہو، ابھی اس مطالبے پہ اگر ہم آ جائیں اور ہم نے کل کو الیکشن کرانے ہو تو الیکشن کی سیکیورٹی ہمارے پاس کوئی ایسا سیولین ادارہ موجود نہیں ہے جو پورے ملک میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور وہ پیسفل انداز میں الیکشن کنڈکٹ کرا سکے اور تمام لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو. ٹھیک ہے سینسس کرانے ہو اور بہت سارے اس سے ریلیٹڈ ایشو ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایک اتنا آرگنائز اسٹرینتھن انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور آپ اس کو گورننس میں الاؤ کرتے ہیں، وہ سپیس کریٹ کرتا جاتا ہے، پھر وہ تمام لوگوں کو کانٹا لگتا ہے کہ کیوں ان کا کردار زیادہ ہے. اس کا حل ان پہ تبرہ بھیجنا، برا بلا کہنا، تذلیل کرنا یہ قطعاً نہیں ہے. اگر ایسی کیفیت ہم کریں گے، ہم ان کی ڈگنیٹی کو اسالٹ کریں گے، اٹیک کریں گے، تو وہ ڈسگریس کا رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ہماری سیاسی تاریخ میں بعض اوقات منفی رہا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. وہ مثبت تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. میں لہٰذا ٹھنڈے دل سے سوچ کر، ٹھیک ہے جی ایک 30 سیکنڈ، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن اس نیشنل ڈائیلاگ کا جو محل و وقوع ہے
وہ ایوب سٹیڈیم کوئٹہ کا جلسہ یا گجرانوالہ کا جلسہ یا کراچی کا جلسہ شاید درست محل وقوع نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اس فورم کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کہاں ہم یہ ڈائیلاگ کریں. یہ سب سے اہم فورم پارلیمنٹ ہے جہاں پر غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر میں آتا ہوں مولانا بخش چانڈیو صاحب کی طرف. ایک چھوٹا سا ویلکم بیک. جی مولانا بخش صاحب, بڑی زبردست بات کی جناب کاکڑ صاحب نے کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ہو اور کوئی اچھی جگہ ہو تو پاکستان میں سب سے اہم جگہ پارلیمنٹ ہے. لیکن سر ہم تو وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں, اور جس تیزی سے بانٹے جا رہے ہیں لگتا یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان میں آدھا پاکستان غدار ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات چھیڑی ہے. پاکستان میں ایسے ادوار آئے ہیں جب مخالفین کو غداروں کے کٹڑے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور سرعام ان کو غدار قرار دیا جاتا رہا ہے, لیکن وقت نے ان کو برباد کر دیا, گمنام کر دیا. لیکن بڑے عرصے کے بعد ابھی اس بار پھر دوبارہ اس حکومت کے بعد اسمبلی میں بھی اسمبلی کے باہر بھی ہر آدمی کے ساتھ ہندوستان کو چسپاں لگا دیا ہے انہوں نے. جو پارٹی تھی ہندوستان کی دوست ہے. یار ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف تو کرے نا. آپ نے دعائیں مانگی مودی کے لیے, وزیر اعظم نے دعائیں مانگی, وزیر اعظم نے کامیابی کے لیے دعائیں مانگی, وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہم نے نہیں کہا, کسی اور پارٹی نے نہیں کیا, وزیر اعظم نے کیا. اور ہوا کیا؟ کشمیر وہ لے گئے, کشمیر سے دستبردار ہو گئے, سری نگر ہائی وے لگا کر بغلے بجا رہے ہیں کہ جی ہم کشمیر. اب اس کو کیا کیا جائے, اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ اور میں ایمانداری کی بتاتا ہوں, دو آدمی میں نے دیکھے ہیں. ایک بچہ جو پہنچ نہیں پائے گا بڑے کو, تو وہ پہنچ سکتا نہیں ہے, وہ گالیاں دے کر بھاگ چلا جاتا ہے. دوسرا وہ جو بیماری سے یقین ہو جائے کہ میری بیماری لا علاج ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس حکومت کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے. اس کا اندازہ وزیر اعظم کو بھی ہے, وزراء کو بھی ہے. اب وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں, اب سیاسی بحث نہیں کرتے, اب گالیاں دیتے ہیں, غدار کہتے ہیں. اور یہ تو میں حیرت میں ہوں, خدا کی قسم میں نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا. پاکستان کے بچے کو اپنی افواج پاکستان پر ناز ہے. پاکستان کا بچہ مشکل وقت میں اعلان کرتے ہیں ہمارے لوگ پاکستان کے, ہم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم ایسا کون سا پاکستانی ہے جو اپنی افواج کا احترام نہ کرتا ہوگا, پیار نہ کرتا ہوگا؟ اور جہاں تک تعلق ہے کاکڑ صاحب کا, وہ سیلابوں میں, بابا ہمیں پتہ ہے ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان نے سویلین حکومت کی مدد کی. میں نے تو عجیب واقعہ دیکھا اپنے دور حکومت میں. افواج پاکستان کے نمائندے آئے پارلیمنٹ میں, آ کر سخت ترین جملوں اور سوالوں کے جواب دیتے رہے. ہم تو دیکھیں ہیں, ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک پیج میں, وہ ہمارا حصہ ہیں, وہ ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں. ہم انہیں اپنے سے کیسے الگ سمجھتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آیا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں, ہم جانتے ہیں بہت ساری باتیں, لوگ جانتے ہیں, پاکستان کا بچہ جانتا ہے پی ٹی آئی کو, لیکن اس انداز سے آپ ان کی باتیں کر کے دراصل لوگوں کو تنقید کا موقع فراہم کر رہے ہیں. آپ اچھے دوست بنیں, اگر ان کے خیر خواہ ہیں, اس انداز سے باتیں نہ کریں. اس انداز سے آپ بہت باتوں کو, ماحول کو مشکوک بنا کر لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کی قوم کے ساتھ ہیں. یس, پاکستان کی قوم کے ساتھ ہیں. پورا کا پورا ادارہ پاکستان کی قوم ہے. خدا را متنازع نہ بنائے اس ادارے کو.